السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی وقار، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ نہ ہی کوئی اسلامک کانٹینٹ ہے، یعنی اس کا تعلق دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو نہ قرآن کے ریلیٹڈ ہے نہ حدیث کے ریلیٹڈ ہے۔ جسٹ یہ ٹاپک ہمارا انسانیت کے موضوع پہ ہے، اور اگر انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی کانٹیکسٹ ایسا ہوا جس میں مجھے قرآن مجید کے ریلیٹڈ یا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی وضاحت کرنی پڑی تو انشاءاللہ میں وہ ضرور ایڈ کروں گا۔ آج 14 اگست کا دن شروع ہو چکا ہے، اور آج ہمارا جو مین ایک سوال اٹھایا جانے والا ہے ہمارے اس ملک میں، کیا ہم حقیقی طور پر آزاد ہیں یا پھر کسی اور قوم کے غلام ہیں؟ تو اس بات کو میں کلیئر کرتا چلوں، آج بے شک ہم دنیاوی حساب سے تو ہم آزاد قوم ہیں، آزاد ملک ہیں، لیکن ہم مینٹلی طور پہ اس ٹائم پہ آزاد نہیں ہیں۔ مینٹلی طور پہ ہمارا جو دماغ ہے، ہماری جو آزادی، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ مینٹلی طور پہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، مینٹلی طور پر ہم وہ ان ممالک کے غلام ہیں جن کے پاس اتنی قوت ہے، ہم مینٹلی طور پہ ان کے غلام ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں آزادی کی، 14 اگست 1947 کو جو پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، کہ وہ پاکستان ہم نے ایسے ہی حاصل کر لیا تھا بغیر جدوجہد کیے، بغیر محنت کیے؟ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھی، اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا۔ وہ نظریہ، وہ بنیاد، وہ کیا تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور کیا آج آپ کو لگتا ہے ہمارا یہ جو ملک پاکستان ہے، اس میں کوئی کام اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے ضوابط ہیں، اسلام کی شرائط ہیں، ان کے مطابق کیا جا رہا ہے؟ آپ خود بتائیں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا یہ وہی ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی؟ کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے قائد اعظم اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائیں، اپنی قیمتی زندگیوں کو انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے جدوجہد کر کے ایک الگ ریاست دی جہاں پہ وہ اپنے حقوقوں کا خیال رکھ سکے، اپنا جو دین ہے اس کے مطابق زندگی ڈال سکے؟ کہ یہ وہ ملک پاکستان ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اور لیکن ہوتا یہ ہے اس ملک کے اندر جو امریکہ کہتا ہے، جو وہ بڑی بڑی جن کے پاس قوتیں ہیں، وہ ممالک ہمارے حکمرانوں کو کہتی ہیں، کرتے ہم وہ ہیں۔ آج 1947 سے لے کے 2025 تک آلموسٹ 78 ایئرز ہو چکے ہیں، ہم لوگ الگ ہو چکے ہیں، سپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا جو حکومتی نظام ہے، میں ٹارگٹ کسی کو نہیں کر رہا، ہمارا جو حکومتی نظام ہے وہ سب کا سب امریکہ کے بل بوتے پہ چل رہا ہے، وہ سب کا سب امریکہ کے بل بوتے پہ چل رہا ہے، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہ کر سکون نہیں ہے، ہم اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ذرا ایک دفعہ فلسطین کی طرف نظر ڈالیں، غزہ کی طرف نظر ڈالیں، شام کی طرف نظر ڈالیں، برما کی طرف نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا میں ہونے والے حالات ہم کو نظر جو آ رہے ہیں، میں اس کی بیس سے بات کر رہا ہوں، ہم اس طرح ناشکری کر رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا کیا نہیں ہو رہا، 3 سال کے عرصے میں کتنے ہزاروں بچے شہید کیے گئے، کتنی مائیں شہید کی گئی، کتنے بہنیں شہید کی گئی، کتنے بزرگ شہید کیے گئے، کیا کسی کو اندازہ ہے ان پر کیا بیت رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں یقین، کشمیر دیکھ لیں، 78 سال سے
وہ بھی ہمارے ساتھ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن نہیں، ہم سب کو تو بس وہی کرنا ہے جو امریکہ نے کہنا ہے۔ ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے اپنے تمام تر جو گناہوں کا خاتہ ہے نا، اپنی غلطیوں کا خاتہ ہے، اپنی کوتاہیوں کا جو خاتہ ہے، وہ سب کا سب حکومت پہ ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسے بڑا کوئی ان کے سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ تو ہم نے کرنا کوئی نہیں، اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہم نے بائیکاٹ کرنا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غزہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشمیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس 14 اگست کو میرا آپ سے صرف ایک پیغام ہے کہ خدا را اپنے جو ضمیر ہیں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ جو دوسرے ممالک میں جو ظلم و ستم ہو رہی ہیں، کم از کم آپ اس قدر تو ہو جائیں، قابل ہو جائیں کہ آپ جہاں ظلم ہوتا ہوا دیکھو اس کے حق میں آواز تو اٹھا سکو۔ کم از کم اتنے قابل ہو جاؤ، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، کم از کم اتنے قابل ہو جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی آ کے باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت ہی پرفیکٹ ہوں، نہیں، جہاں تک میرے سے کوشش ہو سکتی ہے پریکٹیکل لائف میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں وہ نہ خریدی جائیں، نہ وہ یوز کی جائیں۔ جہاں تک میرے سے پاسبل ہے، میں ایز ایک فرد ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یار میری وجہ سے کوئی ان کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کل فلسطین کے جو بچے ہیں، غزہ کے جو بچے ہیں، قیامت کے دن آ کے اللہ کے دربار میں میرا گریبان پکڑیں اور کہیں اللہ اس بندے کو سب پتا تھا، اس نے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ اللہ ہمارے پاس قوت وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن ہمیں یہ ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، یار یہ تو اتنی اچھی چیزیں چھوڑ کے بیکار چیزوں میں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ جو اپنا کانسیپٹ ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا جو ملک ہے اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اس کو ایسا بنا دے کہ جس طرح کے اسلام کے قوانین ہیں، جس طرح اسلام کے ضوابط ہیں، جس طرح اسلام کی شرائط ہیں، ٹوٹلی اس طرح کا اللہ تعالیٰ یہ ملک بنا دے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو سنا سنایا اور ٹوٹا پھوٹا بیان کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔